بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظة والعلم کی لا ینفروا۔ یہ باب اس بات کے بیان میں کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے اور علم کی باتیں بتانے میں ہمارا خیال کرتے تھے، کیلا ینفرو، صحابہ کا خیال کرتے تھے تاکہ صحابہ کو ملال نہ ہو، ملول نہ ہو۔ یہ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے تخول، اس کے معنی آتے نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا، یعنی علم و نصیحت کرنے کے وقت میں ہمارا دیکھ بھال کرتے تھے تاکہ ہمیں نفرت پیدا نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اساتذہ کو اب نصیحت کر رہے ہیں کہ طلباء کی ذہنی تربیت کرنی چاہیے، ان کی نگہداشت کرنی چاہیے، طلباء کو تحصیل علم میں مشغول رکھنا چاہیے، مگر ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ وعظ و نصیحت اور تعلیم و تعلم کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، طلباء متنفر ہو کر کے بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے وعظ و نصیحت کے ذریعے ہماری نگہداشت فرمایا کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں، اور ہمارے اکتا جانے کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، تو دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسانی کرو، تنگی مت کرو، خوشخبری سناؤ اور نفرت مت دلاؤ۔ یہ اب ترجمہ آپ کے سامنے کیے دیتے ہیں، اس میں کوئی اور مزید بات نہیں ہے۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نگہداشت کرتے تھے۔ یتخول، تخول کے معنی کیا؟ نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا، نگرانی رکھتے تھے، بالموعظتی، وعظ کہنے میں، والعلم، اور علم سکھانے میں۔ یہ وعظ اور علم دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کیلا ینفرو، تاکہ نفرت نہ ہو جائے، ملال اور اکتاہٹ پیدا نہ ہو جائے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کرتے تھے، ہماری نگہبانی اور نگہداشت کرتے تھے، بالموعظتی، نصیحت کرنے میں، فی الایام، دن میں، کراہت السامت علینا، ہمارے اوپر ملال کو ناپسند کر کے، یعنی ملال اور کیا کہتے تنگ دلی ہمارے اوپر ناپسند کرتے تھے، اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہمارا خیال کرتے تھے، ہماری نگہداشت کرتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں؟ قال، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسرو، آسانی کرو، کیا کرو؟ آسانی کرو، ولا تعسرو، اور تنگی نہ کرو، وبشرو، خوشخبری سناؤ، بشارتیں پیدا کرو، ولا تنفرو، اور نفرت نہ دلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دعوت کے کام کے لیے یا گورنر بنا کر یا کسی اور مقصد سے کسی علاقے کی طرف بھیجتے تھے تو خاص طور پر یہ نصیحت فرماتے تھے کہ لوگوں پر آسانی کرنا، ان کو تنگی میں نہ ڈالنا، ان کو بشارتیں سنانا، اور ڈرا کر بدکا کر نہ رکھنا، ڈرا کر اس کو اسلام سے، شریعت سے بدکا نہیں دینا، نفرت نہ دلا دینا، بھگا نہ دینا۔
کرتے ہیں، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. اور یہ ساری بات اس لیے کہتے تھے کہ صرف بشارتیں بے باکی پیدا کرتی ہیں، صرف بشارتیں اچھی باتیں سنانے جائیں. چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، واعظین عام طور پر بشارتیں سناتے ہیں. جب کسی بڑی رات میں یا بڑے دن میں واعظ کہتے ہیں تو بشارتیں سنانے لگتے ہیں. اس سے لوگ بے باک ہو جاتے ہیں، وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس آج رات عبادت کر لو بیڑا پار ہو جائے گا، پھر چاہے گناہ کرتے رہو. اس لیے اتنی زیادہ بشارتیں بھی نہیں سنانی چاہیے. اور صرف ڈراؤ اللہ سے، صرف ڈراؤ، یہ بھی نہ کرو کیونکہ یہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے. تو انذار اور تبشیر دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. قرآن کریم کا یہی اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ جب کسی مناسبت سے کفار کا ذکر آتا ہے تو ان کو دوزخ کے اور کفار کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو مومنین کو بشارت بھی سنائی جاتی ہے. اور اگر کئی مومنین کو بشارتیں سنائی جاتی ہے تو وہ کفار کو عذاب سے ڈرایا بھی جاتا ہے. تو اس لیے کہا بشروا ولا تنفروا. بشروا ولا تنفروا کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ صرف بشارتیں سناؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ صرف ڈراؤ نہیں بلکہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلاؤ تاکہ اعتدال کیا ہو، پیدا ہو، اعتدال رہے. چلیے اب اگلا باب آ رہا ہے، باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ. تعلیم کے لیے وقت کی تعیین چاہیے، یہ ہے اس عنوان کا مطلب. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات نقل کی ہے تحفۃ القاری میں. کہتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے بابوں کے سلسلے میں ایک قاعدہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک باب ایسا ہے کہ اس میں کئی ساری حدیثیں لائی جا سکتی ہیں. ایک باب ہے اس سے 5, 6, 8, 9 حدیثیں لائی جا سکتی ہیں. ایسی جگہوں میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر کے ساری حدیثیں ایک ہی باب میں لے آتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حدیث لاتے ہیں اور باقی حوالہ دے دیتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حدیث پر نیا ترجمہ قائم کرتے ہیں تاکہ فائدہ کیا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اس باب میں بھی وہی حدیث لائے ہیں جو اوپر آ چکی ہے. ابھی جو باب آ رہا ہے یہ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، تو اس باب میں وہی حدیث ہے جو حدیث ابھی اوپر آئی، کان یتخولون بالموعظۃ، یہی والی حدیث آ رہی ہے. البتہ نیا ترجمہ قائم کر کے اساتذہ اور واعظین کو نصیحت فرمائی کہ وقت کی تعیین کے بغیر تعلیم و تذکیر نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ کب سبق ہوگا، کب علم پڑھایا جائے گا، کب نصیحت کی جائے گی، تاکہ سب آ جائے اور کوئی محروم نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے. اور ترجمے میں ایک لفظ استعمال کیا، لأہل العلم. تو لأہل العلم میں اہل علم سے مراد یہاں پر طلبہ ہے. اگرچہ طلبہ ابھی پڑھ رہے ہیں وہ اہل علم بنے نہیں ہیں، لیکن مجاز ما یعول کے اعتبار سے ان کو اہل علم کہا دیا گیا. جیسے کہ جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو مولوی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی مولوی بنا نہیں، مولوی بن رہا ہے، مولوی بننے کے راستے میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس اگلی اور جو حدیث اس میں آ رہی ہے وہ حدیث حضرت ابو وائل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتہ میں جمعرات کے دن لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. جیسے آج جمعرات ہے، جمعرات کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. ان سے کسی نے، ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ روزانہ نصیحت کریں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی سنو، مجھے ایسا کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ میں تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا.
میں تمہاری واعظ و نصیحت کے ذریعے اس طرح سے نگہداشت کرتا ہوں جس سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگہداشت کیا کرتے تھے. یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ واعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. تو ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن یا ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن اس طرح نصیحت کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے. اب آپ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجیے. قال ابو وائل سے منقول ہے. قال دیکھیے باب من جعل, یہ باب اس آدمی کے بیان میں جعل جس نے متعین کر دیا. جعل کا ترجمہ یہ کہیں گے عین, متعین کر دیا. لأہل العلم طلبہ کے لیے ایام معلومتا, متعین دن, معلوم دن. ابو وائل سے منقول ہے. قال کہتے ہیں کان عبداللہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یذکر الناس, لوگوں کو نصیحت کرتے تھے فی کل خمیس, ہر جمعرات کو. فقال له رجل, تو ایک آدمی نے ان سے کہا, ان کے کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت ہمیں سیرابی نہیں ہوتی ہے, سبق میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے, کچھ بڑھا دیجئے. یہ مطلب ہے. یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن. دیکھیے ابو عبد الرحمن کے اوپر لکھا ہوا ہے کنیت عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کی کیا ہے, کنیت ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا لوددت, میں چاہتا ہوں, انک ذکرتنا کل یوم, کہ آپ ہمیں نصیحت کریں ہر دن. آپ میں نصیحت کریں کیا, ہر دن, روزانہ نصیحت کریں. قال, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما انہ یمنعنی من ذالک, کہ اما انہ یا انہ کی ضمیر کا کوئی مرجع نہیں, ضمیر شان ہے, کہ مجھے روکتی ہے من ذالک, اس سے, یعنی روزانہ نصیحت کرنے سے, یہ بات کہ انی اکرہ, کہ میں ناپسند کرتا ہوں, ان امل لکم, کہ میں تم کو ملال میں ڈال دوں. روزانے کی تعلیم میں طلبہ کی ملالت و تنگ دلی کا اندیشہ ہے, کہیں پریشان نہ ہو جاؤ تم لوگ, اور پریشان ہو کر کے بھاگ نہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے نشاط اور فراغت اور چستی کا لحاظ کر کے تعلیم فرمایا کرتے تھے. اسی طرح میں بھی کر رہا ہوں. یہ کہنے لگے وَإِنْ يَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمُوعِظَةِ, اور میں تم کو نصیحت میں نگہبانی, تمہاری نگہبانی کر رہا ہوں, تمہاری نگہداشت کر رہا ہوں. کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون, جیسے کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون, ہماری نگرانی کرتے تھے, بہا بالموعظۃ, نصیحت میں, مخافت السامۃ علینا, ہمارے اوپر تنگ دلی اور تنگ دلی اور ملال کے خوف سے. ٹھیک ہے, باب ختم ہو گیا. باب من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین, دین کا فہم اور دین کی سمجھ اسی کو ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ نے خیر منظور کی ہوتی ہے. یہ ہے اس عنوان کا حاصل. اس عنوان سے اصل میں حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ طالب علم کو کب تک پڑھنا چاہیے, تحصیل علم کی آخری حد کیا ہے, کہ جب اتنا سمجھ رہے ہیں, یہی بتلانا چاہتے ہیں. تو کیا بتلا رہے ہیں, کہ جب اتنا پڑھ لے طالب علم کہ دین کی سمجھ پیدا ہو جائے, تو دین کی سمجھ پیدا ہو جانا یہ علم کی آخری حد ہے. اب حد آ گئی, اب کام شروع کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ابھی گزرا کہ ربانی کی ابتدائی درجہ عالم ہونا ہے. پیچھے آیا, ابھی ایک باب پہلے آیا. جب طالب علم موجودہ کتابیں پڑھ کر فارغ ہو جائے اور عالم بن جائے تو ابھی آخری حد نہیں آئی ہے, ابھی ان کو آگے اور پڑھنا ہے, ابھی فقیہ بننا ہے. یہ فقاہت عام طلباء کے لیے آخری حد ہے, اس کے بعد حکمت کا درجہ ہے, مگر یہ مقام جلدی حاصل نہیں ہوتا ہر شخص کو. فقاہت تک پہنچنا تو آسان ہے, مگر حکمت جس کی تقدیر میں ہوتی ہے اسی کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہی مطلب ہے. حدیث ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ کو خیر و بلائی منظور ہوتی ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور دین کا فہم عطا فرماتے ہیں، اور میں صرف بانٹنے والا ہوں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اس امت کی ایک جماعت برابر دین حق پر قائم رہے گی، مخالفین ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اس حدیث میں 3 مضمون ہیں اور تینوں باہم ایک دوسرے سے مربوط بھی ہے۔ نمبر 1، جو عالم دین بنتا ہے وہ اللہ کی عنایت اور اللہ کے فضل و کرم سے بنتا ہے، اپنی محنت سے کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ گزرا کہ ان کو بعد از وفات، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ محمد اگر مجھے تیرے ساتھ خیر منظور نہ ہوتی تو میں تجھے اپنا علم نہ دیتا۔ یہ پہلا مضمون اسے بتلایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فقیہ اور فقات اور خیر عطا کرتا ہے۔ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، آدمی اپنی خوبی اور اپنے کمال سے کچھ نہیں بنتا۔ دوسرا مضمون اور دوسری بات یہ بتلائی ہے اس میں کہ پہلے جملے سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں صرف بانٹنے والا ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ استاد کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر استاد کے بس میں کچھ ہوتا تو وہ تمام شاگردوں کو علم گھوٹ گھوٹ کر پلا دیتا، مگر استاد کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ استاد صرف پڑھاتا ہے، پھر کس کو کتنا علم ملے گا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے آدمی کو لو لگانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اس دربار سے کوئی ہاتھ خالی نہیں جاتا ہے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ طالب علم نے خوب محنت کی، اللہ تعالیٰ سے لو بھی لگائی ہے، مگر اس کا ذہن کمزور ہے، اس لیے وہ فقیہ نہیں بن سکا، مگر یہ بھی محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں نورانیت پیدا کریں گے اور اس سے ایسے ایسے کام لیں گے کہ بڑے بڑے علماء، فقہا اور حکما اس پر اشک کریں گے۔ چنانچہ اس کا تجربہ مجھے خود ہے کہ میرے ساتھ پڑھنے والے ایسے بہت سارے ساتھی کہ جو پڑھائی کے زمانے میں کچھ نہیں یاد بھی نہیں کرتے تھے، پڑھتے بھی نہیں تھے، لیکن آج اللہ ان سے کیسا کام لے رہے ہیں۔ کوئی کہیں شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں، کوئی کہیں کیا کہتے ہیں مدرسے کے ذمہ دار بن کر کے مدرسے کی اور عوام کی اور کیا طلبہ کی خدمت کر رہے ہیں، اور بہت سارے ہم نے ایسے ساتھی بھی دیکھے کہ یہ تو کیا کہتے ہیں خوب محنت کر رہا ہے اور اللہ نے اس کو فقیہ بنایا، اللہ نے اس کو علم دیا۔ اور میرے پڑھانے کے زمانے کا میں نے حال دیکھا کہ میرے بہت سارے شاگرد جنہوں نے مجھ سے پڑھا آج وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھاتے ہیں، مجھ سے زیادہ وہ ہر چیز میں مجھ سے بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے محنت کی، اللہ کی مشیت حال ان کے شامل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، علم عطا کیا۔ یہ 2 مضمون ہوئے۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے فرمایا کہ اس امت میں ایک جماعت برابر دین حق پر جمی رہے گی، مخالفین ان کو ضرر نہیں پہنچا سکیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ تیسرا مضمون ہے۔ یہ کیا ہے؟ تیسرا مضمون ہے۔ یہ جو یہاں پر حدیث میں حاضر امہ کا لفظ آیا ہے، اس کا مصداق کسی نے مجاہدین کو قرار دیا، کسی نے محدثین کو قرار دیا، کسی نے فقہا اور کسی نے علماء۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ من هذه الامہ کا مصداق اہل سنت والجماعت ہے۔ مشہور حدیث ہے
کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک صرف نجات پانے والا ہوگا اور باقی گمراہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کو گمراہ فرقے اس حدیث کی مصداق نہیں ہو سکتے، اور ایک فرقہ جو ناجی ہوگا اسی حدیث میں وہ اہل السنت والجماعت ہے، بس وہی حدیث کا مصداق ہے۔ علماء، فقہاء، محدثین، مجاہدین، حکماء اور عمرہ سب اس اہل السنت والجماعت میں آ گئے۔ سب کیا آ گئیں گے؟ اہل السنت والجماعت میں آ جائیں گے۔ اور اس آخری جز کو ما قبل سے جوڑ یہ ہے کہ جو امت دین پر، دین حق پر جمے گی وہ علماء حق کی محنت کے نتیجے میں جمے گی۔ علماء حق پہلے محنت کریں گے تب امت تیار ہوگی، اور انہی علماء حق کی محنتوں کے نتیجے میں پوری امت جمی ہوئی رہے گی، اہل سنت والجماعت جمے ہوئے رہیں گے۔ تو تینوں اجزاء میں یہ ربط ہو گیا کہ جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اور ہر شخص کو فقاہت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے۔ جس کی قسمت میں ہوگا ان کو فقاہت مل جائے گی، اور جس کی قسمت میں نہیں ہوگا وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ اور یہی علماء، فقہاء، صلحاء اور محدثین امت پر محنت کریں گے، اور انہی علماء، فقہاء، صلحاء، محدثین کی محنت کے نتیجے میں ایک جماعت ہمیشہ دین حق پر قائم رہے گی۔ مخالفین کی کوئی بھی مخالفت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مطلب۔ باب ہے یہ باب اس آدمی کے بیان میں یرید اللہ بھی خیرن کہ جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا تو یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین میں سمجھ دے دیں گے۔ حدیث ہے حضرت امیر معاویہ کی، سمیت معاویہ، میں نے حضرت امیر حمید بن عبد الرحمن کہا تک میں نے حضرت امیر معاویہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت نبی قدس صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بھی خیرن، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو دین میں اس کو کیا کرتا ہے؟ سمجھ دے دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قاسم، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور ہمیشہ یہ امت قائمتاً قائم رہے گی۔ لن تزالہ زائل نہیں ہوگی، یعنی قائم رہے گی، اگرچہ قائمتاً آگے لفظ آ رہا ہے، ہمیشہ یہ امت قائم رہے گی علی امر اللہ، اللہ کے دین پر، اللہ کے حکم پر۔ لا یضرهم من خالفهم، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا من، وہ لوگ خالفهم جو ان کی مخالفت کریں گے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ باب الفہم فی العلم، یا باب الفہم فی العلم، یہ باب علم کے سمجھنے اور سمجھانے کے بیان میں، علم کو سمجھنا ضروری ہے، یہ بات اس باب میں بتلائی جا رہی ہے۔ اور یہ باب بھی گزشتہ باب سے ہی پیوستہ ہے، اور اس باب کا حاصل یہ ہے کہ استاد نے جو کچھ بتایا ہے اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں غور، تدبر، فکر کرنا چاہیے، دماغ لڑانا چاہیے، رٹ کر یاد کر لینا اور غور نہ کرنا چھوٹے بچوں کے لیے تو مناسب ہے، مگر جو منتہی طالب علم ہے، جو بخاری پڑھنے والا طالب علم ہے، اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بخاری پڑھنے والا، مسلم و ترمذی اور نسائی پڑھنے والا اگر ترقی چاہتا ہے، اپنے علم میں جلا پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے علم کو نکھارنا چاہتا ہے، تو استاد نے جو کچھ بتلایا ہے اسے یاد کرے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرے، اگر کوئی اشکال پیش آئے تو اس کو حل کرے، اس سے علم بڑھے گا اور استعداد پختہ ہوگی، کوئی بھی حدیث اور کوئی بھی بات سمجھے بغیر نہ رہے، یہ ہے اس عنوان اور کا مقصد۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ کرا دیتے ہیں اور حدیث سے کچھ بات بتا دیتے ہیں۔ باب الفہم فی العلم، یہ باب علم کی سمجھ اور فہم کے بیان میں۔ حدیث ہے حضرت قاضی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی، قال کہتے ہیں صحیبت ابن عمر الی المدینہ تھی، کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر میں گیا، المدینہ مدینہ، مدینے کے سفر میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا۔ فلم اسمعہ، تو میں نے اس کو نہیں سنا، یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ وہ حدیث بیان کرتے ہو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا حدیثا واحدا، مگر ایک حدیث. قال کہتے ہیں کن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. فوتی ابھی جمار، تو جمار لایا گیا. جمار آپ کے یہاں اس کو گوج بولتے ہیں، ایسے ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے اس کو گوج بولتے ہیں. اور جمار اصل میں جو کھجور کا درخت ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں ناریل وغیرہ کا درخت ہوتا ہے، جب اس کو کاٹتے ہیں تو ادھر اوپر جہاں پتے ہوتے ہیں اس پتے کو جب چھیلتے 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 کاٹتے کاٹتے اندر جاتے ہیں تو سفید سفید، ہمارے جھارکھنڈ میں اس کو کھاجا بولتے ہیں، تو وہ نکلتا ہے. آپ کے یہاں گوج بولتے ہیں اس کو. تو یہ جمار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. کیا لایا گیا؟ جمار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. فقال، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرا، شجرتن کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، مثلها اس کی مثال کمثل المسلم، ایک مسلمان کی مثال ہے، مسلمان کی مثال کی طرح ہے. ٹھیک ہے. فاردت، تو میں نے ارادہ کیا، انا اقول، میں کہوں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کہ میں کہوں یا نخلا. فانا اصغر، فاذا انا اصغر القوم، تبھی میں قوم کا سب سے چھوٹا تھا. فسکت، تو میں چپ رہا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نخلا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نخلا، کہ وہ کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے. یہ حدیث ما قبل میں آئی ہے. فاستحییت، تو اس طرح کا الفاظ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں بولوں کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا. تو وہاں یہ بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بیٹا اگر تو بتا دیتا تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہوتی، اور میں اتنا فخر کرتا کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ تمہارے اس بول دینے اور بتا دینے کو قیمتی سمجھتا. خیر، تو اس حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو صحابہ کرام جنگل کے درختوں میں کھو گئے، سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے کہ بھائی وہ کون سا درخت ہے کہ جو آدمی کی طرح، انسان کی طرح ہے. یہی علمی بات، سوچنا سمجھنا، یہی باب سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا باب آ رہا ہے، باب الاغتباط فی العلم والحکمت، علم و حکمت میں رشک کرنا. اس باب کا حاصل یہ ہے کہ طلبہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں، علم کا طالب یہ چاہتا ہے کہ اس کو علم میں ترقی ملے، تو ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کی کلاس کے، ان کی درسگاہ کے ہم عصر ہے، درسی ساتھی ہے، ان کے ساتھ مسابقہ کرے. جب تک اپنے ساتھیوں اور ہمجولیوں کے ساتھ مقابلہ وہ طالب علم نہیں کرے گا تو غایت تک، نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا. چنانچہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی اور حدیث کی تشریح کرتے ہوئے خود اپنا واقعہ لکھا ہے تحفۃ القاری. وہ کہتے ہیں کہ جب میں مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا جس کتاب کا نام ہے ملا حسن. تو کہتے ہیں کہ میرا ملا حسن نامی کتاب میں ایک طالب علم کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. جب مقابلہ ہو گیا تو مقابلہ جیتنے کے لیے میں نے پوری رات ملا حسن پڑھی، رات بھر پڑھتا رہا، ملا حسن کا ایک ایک حاشیہ رٹ ڈالا، پھر کبھی کسی سے مقابلہ نہیں ہوا. تو دیکھیے مقابلہ ہوا تو پوری کتاب ازبر یاد کر ڈالی. سمجھ رہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر کسی سے مقابلہ اگرچہ میرا نہیں ہوا لیکن محنت کی میری عادت پڑ گئی. پھر وہ تحفۃ القاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے دوستوں، یاروں، ہمجولیوں اور درسگاہ کی ساتھیوں کے ساتھ جب تک مسابقت نہ ہو
تب تک آدمی ترقی نہیں کر سکتا. تو اگر طالب علم کو علم میں ترقی کرنی ہے تو ہم عصروں کے ساتھ پڑھنے میں ریس کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. یہی مقابلہ کرنا آدمی کو آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس باب کا حاصل و خلاصہ. باب الاغتباط فی العلم والحکمت، یہ بات علم اور حکمت میں غیبت اور رشک کرنے کا بیان میں. اغتباط کے معنی آتے ہیں رشک کرنا. حسد اور غیبت دو لفظ آتا ہے، حسد اور غیبت. حسد اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ کسی کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے، کہ اس کو یہ کیوں ملا ہوا، چاہے مجھے ملے کہ نہ ملے اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے. اور یہ حسد کرنا حرام ہے. قرآن نے سخت وعید بیان کی ہے، پناہ چاہی گئی ہے حاسدین کی حسد سے. اور یہ حسد تمام فتنوں کی جڑ ہے. جب کسی سے حسد ہوتا ہے تو آدمی اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہر نہ کرنے والا کام بھی کر گزرتا ہے، اور ایسے ایسے حربے استعمال کرتا ہے اور ایسے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے، خدا کی پناہ بھولا بھی نہیں جا سکتا، کہ بس وہ نیچا ہو جائے، میں اونچا رہوں. جب حسد کسی سے کرتا ہے تو یہ سارا کام کر گزرتا ہے، چاہے کسی کو قتل کیوں نہ کرنا پڑے قتل کرے گا. اور غیبتہ جو اغتباط کا یہ لفظ یہاں پر آیا ہے، اغتباط اور غیبتہ اور رشک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت دو ایک کر کے تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، اور اس کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کرے. یہی ریس کرنا ہے، یہی کیا ہے، ریس کرنا ہے جو مطلوب ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ جنت کی نعمتوں میں چاہیے کہ آدمی ریس کرے، یعنی دینی کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرے. غرض علم کے لیے مقابلہ مفید ہے، اور علم ہی کے لیے نہیں، باقی تمام جتنی اور صلاحیتیں ہیں سب کے لیے مقابلہ کیا ہے، مفید ہے. یہ ہے اس باب کا حاصل و خلاصہ. دیکھیے ترجمہ کے ساتھ اب مطلب، باب الاغتباط فی العلم والحکمت، یہ باب علم اور حکمت میں غیبتہ کرنے اور رشک کرنے. علم حکمت دونوں ایک ہی چیز ہے، اسی لیے حکمت کے نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے عطف تفسیری ہے. وقال عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تفقہوا، سمجھ بوجھ حاصل کر لو، قبل ان تسودوا، قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے. سردار بنائے جانے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کر لو. یہ جو یہاں پر آ رہا ہے تفقہوا، اس میں اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے ان تسودوا. تو یہ سود یسود تسوید باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں سیادت سے ہے، یہ جس کے معنی آتے ہیں سردار بنانا. تسودوا فعل مجہول ہے، تمہیں سردار بنا دیا جائے. علماء کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا، اس ارشاد کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ذمہ داری آنے سے پہلے علم سیکھ لو. جب ذمہ داری آ پڑتی ہے، مثلا شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، کسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے آدمی، یا کاروبار شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت تفقہ اور علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی فارغ ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، ذمہ داری نہیں آئی ہے، ابھی بال بچے نہیں ہوئے ہیں، کسی عہدے پر فائز نہیں ہوئے ہیں، کوئی کاروبار شروع نہیں کیا ہے، مشغولی نہیں ہے، خالی ہے، تو اس وقت میں ہی تفقہ حاصل کر لینا چاہیے، علم حاصل کر لینا چاہیے. ایک دوسرا مطلب بھی اس کا بیان کیا گیا ہے جو پہلے مطلب کے قریب قریب ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ حکومت کے عہدے بہرحال تقسیم ہوں گے، تو سرکاری عہدہ وہی شخص قبول کرے جو دین کی سمجھ حاصل کر چکا ہو. اگر ابھی دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوئی ہے تو عہدہ قبول کرنے سے پہلے دین کی سمجھداری اور فقاہت قبول کر لو، سمجھ لو، فقاہت حاصل کر لو، فقاہت کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ. یہ دوسرا مطلب ہے، سمجھے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں عہدہ ملنا ہی ملنا ہے. جب عہدہ ملنا ہے
کیونکہ سرکار عہدہ تقسیم کرے گی، کسی کو وزیر خزانہ، کسی کو وزیر کپڑا، کسی کو وزیر ریلوے. تو یہ جب سرکار بنائے گی تو بھائی اس سے پہلے تم علم سیکھ لو، سمجھداری حاصل کر لو، تاکہ جب تمہیں عہدہ ملے تو تم اچھی طرح سمجھداری کے ساتھ اس عہدے کو نبھا سکو. اور اس کی نظیر اور مثال بھی ملتی ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں شرح ترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لا یبیع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین، کہ جس نے دین کی سمجھ حاصل نہیں کی ہے وہ ہمارے بازار میں کاروبار نہ کرے. یعنی بازار میں دکان اسی وقت کھولنی چاہیے جب بیع و شراء کے ضروری مسائل سے آدمی واقف ہو جائے، ضروری مسائل کو سیکھ لے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. وقال عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کرا رہا ہوں، تفقہوا، سمجھداری حاصل کر لو، سمجھ حاصل کر لو، علم سیکھ لو، قبل ان تسودوا، قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے، تمہیں ذمہ داری دے دی جائے. قال ابو عبداللہ، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وبعد ان تسودوا، اور بعد اس کے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے، سردار بنا دیا جائے. یعنی سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ صحابہ کرام نے بڑی عمروں میں علم حاصل کیا تھا. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اختیار اولا پر محمول ہے. ان کے ارشاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ذمہ داریاں سر پہ آ جانے کے بعد کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا. صحابہ نے تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ علم سیکھا حاصل کیا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا یہاں اسے لائے ہیں کہ فقاہت مسابقت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور مسابقت فراغت کے زمانے میں ہو سکتی ہے کہ آدمی فارغ البال ہو تو پڑھنے میں کیا کر سکتا ہے، ریس کر سکتا ہے، مقابلہ اور مسابقت کر سکتا ہے. مشغولیت کے بعد مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں جب لگے گا تو پھر وہ منزل پالے گا. منزل کیا ہے؟ پالے گا. وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، در حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے علم سیکھا بعد کبر سنہم، عمروں کے بڑے ہونے کے باوجود بھی. حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث قیس بن ابو حازم کی ہے. قالا کہتے ہیں، سمیعت عبداللہ بن مسعود، میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. رجل، دو آدمیوں کے بارے میں. رجل، ایک آدمی وہ آتاہ اللہ مالا، کہ اللہ نے اس کو مال دیا، فسلطہ، پھر اللہ نے اس کو مسلط کر دیا، علی ہلاکت المال، ہلاکتی ہی اے ہلاکت المال، مال کے ہلاک کرنے پر، فی الحق، حق میں یعنی اللہ کے راستے میں. ورجل، اور ایک وہ آدمی آتاہ اللہ الحکمت، کہ اللہ نے جس کو حکمت دی، فہو یقضی بہا، تو وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، ویعلمھا، اور وہ حکمت لوگوں کیا کرتا ہے، سکھاتا ہے. دوسرے کیا کرتا ہے، سکھاتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. تو ایسے آدمی پر بھی رشک کرنا چاہیے. حضرت مصنف نے اس حدیث میں یہ باب لا کر اس طرح اشارہ کیا ہے کہ یہاں حسد، لا حسد، جو حسد ہے، حسد غبطہ کے معنی میں ہے. حقیقی حسد کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حسد تمام شر و فتن کی جڑ ہے. البتہ غبطہ کی گنجائش ہے، بلکہ مذکورہ دو صورتوں میں جو دو صورت حدیث میں آئی ہے محمود ہے، پسندیدہ ہے. کیا پسندیدہ ہے؟ ایک بات تو یاد رکھے. دوسری بات یہ یاد رکھے کہ جو مال ہوتا ہے نا، آدمی کے پاس مال، یہ دو دھاری تلوار ہے. احتیاط سے استعمال کی جائے تو ٹھیک ہے، ورنے یہ مال خود آدمی کے لیے وبال بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ وبال بن جاتا ہے. یعنی مال مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے. قرآن مجید میں صرف دو چیزوں کو قیام للناس، لوگوں کے لیے سہارا ہے کہا گیا ہے، کعبہ شریف کو اور نمبر 2 مال کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس،
اللہ تعالیٰ نے بزرگی والے گھر کو، کعبہ شریف کو لوگوں کے لیے سہارا بنایا. یعنی دنیا کی آبادی اسی وقت تک ہے جب تک کعبہ برقرار ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کارخانہ عالم کو ختم کرنے کا ہوگا تو سب سے پہلے کعبہ شریف کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. بخاری میں آئندہ حدیث آ رہی ہے کہ ایک سیاہ فام حبشی کعبہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور ایک ایک اینٹ اس کو اکھاڑ دے گا. اس کے بعد پھر کعبہ کبھی آباد نہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. حدیث آ رہی ہے آگے. دوسری چیز جسے لوگوں کی بقا کا سامان قرار دیا گیا وہ مال ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 5 میں ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ جن لوگوں کی تربیت میں یتیم بچے ہوں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ بچے نہ سمجھ رہیں تو ان کو ان کا مال مت دو، کیونکہ مال کو اللہ تعالیٰ نے مایہ ناز، زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے. وہ لوگوں کے لیے سہارا ہے. اگر نہ سمجھ کو مال دے دو گے تو